اے پیپر میں اور بی پیپر میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب بھی کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ دستور یہ ہے کہ اگر کوئی سائنسدان اچھا کام کرے، انجینئر اچھا کام کرے، فوجی اچھا کام کرے، تو اس کو پریزیڈنٹ ہاؤس بلا کر پرائڈ آف پرفارمنس پیش کیا جاتا ہے، حسن کارکردگی کا انعام دیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی رحمۃ اللہ اعظم کو حسن کارکردگی کا انعام ملا ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب رحمۃ اللہ اعظم کو انعام ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کو انعام دینے کا ارادہ فرمایا اور ان کو اپنے گھر بلایا، جو ہمارا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں اذان کے لیے آواز لگا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور اللہ نے ہر بندے تک وہ آواز پہنچا دی۔ چنانچہ موسم حج آج شروع ہو چکا، کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے تو آج باندھ سکتا ہے، لیکن ابھی حج میں 2 مہینے باقی ہیں، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمانوں نے ایک جگہ اکٹھا ہونا تھا۔ سفر سے کوئی زمینی سفر کرتا، کوئی ہوائی جہاز کا سفر کرتا، کوئی بحری سفر کرتا، تو اللہ نے اپنے بندوں کی مشقت کو دیکھتے ہوئے 2 مہینے تیاری کے لیے دی۔ جیسے کسی گھر میں شادی ہوتی ہے نا، تو 1 مہینہ تیاریاں ہوتی ہیں شادی کے لیے، پھر تقریب منائی جاتی ہے۔ اب یہ 2 مہینے حج کی تیاری کے مہینے ہیں، شوال اور ذی القعدہ، پھر اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہوگا تو اس میں حج ہو۔ پوری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے کشاد سب ایک جگہ جمع ہوں گے بیت اللہ میں۔ اس لیے دعائیں کری جائیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی گھر کے راستے آسان کروا دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ رکاوٹیں ہیں دنیا کے حالات کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے، مگر اللہ چاہے تو رکاوٹیں ہٹا سکتے۔ مومن کا کام ہے کہ وہ دعائیں کرتا رہے۔ کوئی بندہ دعائیں کرنے کے بعد اجر سے محروم نہیں رہے گا۔ حضرت مولانا ادریس کانزی رحمۃ اللہ علیہ ایک گوالے کا واقعہ سنایا کرتے ہیں۔ گوالا کہتے ہیں جو لوگ گائے بھینس کو پالتے ہیں اور ان کا دودھ نکالتے ہیں۔ نوجوان تھا، اللہ کی محبت تھی اس کے دل میں، اور اس کے دل کی تمنا تھی کہ میں حج کروں، لیکن نہ اس کو وسائل تھے حاصل، نہ علم تھا۔ اس نے ایسے ہی کسی مولانا صاحب سے پوچھا حج پہ کیسے جاتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی لاہور کے ریل گاڑی اسٹیشن پہ جا کے وہاں سے کراچی جاتے ہیں اور پھر کراچی سے پہلے جہاز کے ذریعے سعودی عرب جاتے ہیں۔ وہ گھر سے نکل پڑا حج کے لیے، نہ پیسے ہیں، نہ پاسپورٹ ہے، کچھ بھی نہیں۔ ریلوے اسٹیشن کے اوپر چلتا پھر رہا ہے، جس سے ملتا ہے میں نے کراچی جانا ہے، ٹکٹ خرید ہو جاؤ، پیسے تو نہیں ہیں۔ جب 2-4 دن یہ اسی طرح پھرتا رہا تو ایک ریل گاڑی کا آفیسر تھا جو ٹکٹیں چیک کرتے ہیں، اس نے اس سے پوچھا بھائی تم مجھے یہاں نظر آتے ہو، کیا کرتے ہو؟
جی میں نے کراچی جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ حج کے لیے جانا ہے. تو ٹکٹ کیوں نہ ملے؟ پیسے نہیں. اس نے کہا کیسے کرو کہ میں تمہیں مسافر کی سیٹ بھی تو نہیں بٹھا سکتا، لیکن میرا ایک الگ کمرہ ہے، بوگی ہے، میرے ساتھ آ کے بیٹھ جانا، میں تیرے کراچی اتار دوں گا. لو جی یہ نوجوان صاحب اس کے کمرے میں بیٹھ گئے اور کراچی پہنچے. پھر لوگوں سے پوچھا جی کہ حج پہ کیسے جاتے ہیں؟ ان کا کہ ایک ہوتا ہے حاجی کیمپ، وہاں سے جہاز کے ذریعے ڈرا جاتے ہیں. لو جی اس نے حج کو ملتا سلام کرتا، حاجی کیمپ جانا ہے جی، حاجی کیمپ جانا ہے. پھر جانا ہے تو جاؤ، پیسے نہیں ہیں. وہ ایک گروپ حاجیوں کا جا رہا تھا، ان کا یار اس کو ساتھ بیٹھا دو گا. لو جی اس طرح یہ بندہ حاجی کیمپ پہنچ گیا. اب حاجی کیمپ تو ایک محلے کی طرح پوری آبادی ہوتی ہے، وہاں رہتا رہا. اس نے دیکھا کہ ایک دن ایک جہاز آیا، سفینۃ الحجاج اس کا نام تھا، اور جو حج پہ جانے والے تھے انہوں نے لائن بنائی، ان کے کاغذات چیک ہوئے اور ان کا سامان جہاز میں پہنچایا گیا اور پھر جہاز چلا گیا. اب جہاز جاتے دیکھ رہا ہے اور رو رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے کہ میں نے بھی حج پہ جانا ہے. ایک ہفتے کے بعد دوسرا جہاز جانا تھا. اب جب دوسرا جہاز آیا تو اس کے ذہن میں تجویز آئی. اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں جو کلی ہیں، مزدور ہیں، وہ سامان نیچے سے اوپر لے جاتے ہیں. اس سے ایک کو کہا یار یہ جو تمہاری وردی ہے نا یہ مجھے دے دو، تمہاری جگہ سارا سامان میں اوپر لے جاؤں گا اور اینڈ کے اوپر میں وردی تمہیں واپس بھیج دوں گا، تم آرام سے نیچے رہنا، میرا بھی کام ہو جائے گا، آپ کا بھی ہو جائے گا. جی اس کی کاسٹیوم پہن کے یہ آ گیا تو مزدوروں کی زیادہ چیکنگ نہیں ہوتی کیونکہ وہ روز کا کام کرنے والے تھے. یہ ان مزدوروں میں گھل مل گیا تھا تو اس کو انہوں نے جہاز سے جانے کا موقع دیا. اب یہ نیچے اترتا، سامان سر پہ رہتا اور جہاز پہ جا کے چڑھاتا. اینڈ کے اوپر جا کر اس نے اپنے کپڑے بدل کے عام کپڑے مسافروں والے پہن لیے اور جو کاسٹیوم تھی وہ کسی دوسرے مزدور کے ذریعے واپس بھیجوا دی. یوں حاجیوں کے ساتھ یہ ہوائی بحری جہاز کے اوپر چڑھ گئے. اب بحری جہاز میں کئی ہزار مسافر ہوتے ہیں، اوپر جا کے پتہ نہیں چلتا بندے کا کون ہے، کیا ہے، اس کے کاغذات کیا ہیں، کہاں جائے گا. بس جو چیکنگ ہوتی ہے وہ چڑھتے ہوئے ہوتی ہے. اب اس نے وقت گزارا، کبھی اس کے پاس بیٹھ کے، کبھی اس کے پاس بیٹھ کے، کبھی اس کے پاس بیٹھ کے 10 دن لگنے سے جدہ پہنچ گئے. 10 دن میں اس کی دوستی بھی ہو گئی کہ جس سے ملتا یہی بات کرتا میں نے حج کرنے ہیں. لوگ جانتے تھے کہ یہ دیوانہ کا لڑکا ہے اور اللہ کی محبت میں مست ہے، مگر اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اور یہ حج کرنے جاتا ہے. اس کو فکر یہ تھی کہ جب جہاز جا کر جدہ لگے گا تو وہاں سے کاغذات کی چیکنگ ہوگی حاجیوں کی.
اور میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک نوجوان کو کہا جب ہم جدہ کے قریب پہنچے نا تو مجھے بتا دینا۔ اس سے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن رات کے وقت جہاز جدہ پورٹ کے اوپر پہنچا۔ اب اس نوجوان نے اسے بتایا بھائی جہاز کھڑا ہو گیا پورٹ کے اوپر، اب صبح تک مسافر اندر رہیں گے، پھر حملہ آ جائے گا، وہ سب کو چیک کرے گا اور نیچے اتارے گا۔ اس نوجوان نے سنا یہ جہاز کی چھت پہ گیا۔ جہاز کا عرصہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے بندہ پانی کو دیکھ سکتا ہے۔ وہاں جا کے اس نے اللہ اکبر کہہ کے سمندر میں چھلانگ لگا۔ اب تیرنا جانتا نہیں تھا، بندہ جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارتے ہیں نا، اب اس نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ کیا ہوا کیا نہ ہوا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ وہ جو بندہ بتانے والا تھا نا وہ بھی بڑا پریشان کہ میں نے اس کو کیوں بتایا کہ جدہ آ گیا ہے، یہ تو سمندر میں ڈوب کے مر گیا۔ اب یہ جو بتانے والا بندہ تھا اس نے حج کیا، حرم میں نماز پڑھ رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی گوالا نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ بڑا حیران ہوا، اس سے تو سمندر میں چھلانگ لگائی تھی، میں تو سمجھتا تھا مر کھپ گیا، یہ تو زندہ ہے۔ اس نے گوالے سے پوچھا کہ بھئی تم وہی ہو؟ ہاں میں وہی ہوں۔ تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ کہنے لگا تیرنا آتا نہیں تھا، ڈبکیاں کھاتا، ہاتھ پاؤں مارتا، کسی طرح میں کنارے پر آ لگا، نیم بے ہوش حالت میں تھا تو میں کنارے کے اوپر لیٹ گیا، میرے منہ سے پانی نکل رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے سوچا کہ میں ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہے۔ اس وقت جب جدہ پورٹ تھی نا، اس کا وہ جو جہاں رکتے تھے جہاز، ایک گرل لگی تھی لوہے کی، تو اس سے لوہے کی گرل جا کے دیکھنے شروع کر دی۔ دروازہ بند تھا اور دروازے پہ پہرا تھا۔ ایک طرف اس نے دیکھا کہ ایک گھر کا صحن ہے، یعنی گرل کے ساتھ گھر بنا ہوا تھا اور گھر کا صحن گرل کے ساتھ تھا۔ وہاں عجیب تماشا، ایک گائے تھی اور دو بندے اس کا دودھ نکالنا چاہتے تھے، مگر وہ ناتجربہ کار تھے، ان کو دودھ نکالنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ وہ جیسے ہی گلاس لے کے بیٹھتے اور گائے کے تھن کو ہاتھ لگاتے، گائے لات مارتی، جو تھوڑا بہت دودھ ہوتا وہ بھی گر جاتا اور گائے بھی ادھر ہو جاتی۔ کافی دیر اسی طرح ہوتا رہا۔ اب یہ تو دودھ نکالنے کا ماسٹر تھا، اس نے جب ان کو دیکھا تو اس کو نہ عربی آتی تھی نہ کوئی زبان آتی تھی، اس نے ہوئے ہوئے کر کے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ وہ اشارے سے سمجھ گئی، ان کا کر سکتے ہو تو پھر کرو۔ کہتے ہیں کہ دروازہ کھول کے مجھے وہاں لے جاؤ۔ وہ جو پورٹ کا آفیسر تھا نا، انچارج تھا، اس کا گھر تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا، اور اس زمانے میں یہ ڈبے کے دودھ نہیں ہوتے تھے، جانوروں کے دودھ پلائے جاتے تھے۔
تو اس نے اپنے بچے کے لیے گائے پالی تھی، مگر چونکہ ان لوگوں کو گائے پالنے کا طریقے کا پتہ نہیں تھا تو دو دو بندے بھی گائے کا دودھ نہیں نکال سکتے تھے۔ آفیسر کی بیوی شکوہ کرتی تھی کہ میرا بیٹا پیاسا رہ جاتا ہے، بھوکا رہ جاتا ہے، دودھ پورا نہیں ہوتا۔ اب جب اس نے کہا کہ میں دودھ نکال دیتا ہوں تو نوکر نے جا کے بیگم صاحب کو بتایا کہ اس طرح ایک بندہ ہے، لگتا ہے مسافروں کے ساتھ آیا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے لے چلو، میں تمہیں دودھ نکال کے دیتا ہوں۔ اس کے گھر سے چابیاں اٹھائیں، نوکر کو پکڑائیں، گیٹ کھول کے لے آؤ۔ نہ کاغذات کی چیکنگ، نہ پاسپورٹ کی چیکنگ، تو یہ گھر پائیں گے۔ اب وہاں گیا تو اسے جا کے نہ گائے کو تھپکی لگائی۔ یہ جو گوالے ہوتے ہیں نا، یہ گائے کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو گائے پہچان جاتی ہے کہ یہ تجربہ کار بندہ ہے اور دودھ نکالنا چاہتا ہے، تو وہ آمادہ ہو جاتی ہے۔ اب جب گائے آمادہ ہو گئی تو یہ نیچے بیٹھا اور اس نے ان کو کہا کہ یہ گلاس بھی چاہیے، بڑا برتن لے کے آؤ۔ وہ بڑا برتن لے کے آئے اور اس سے دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ اور وہ عربی حیران، گائے کے پاؤں بھی نہیں باندھے ہوئے، گائے ہل بھی نہیں رہی، گائے پاؤں بھی نہیں باندھ رہی اور آرام سے دودھ نکلتا جا رہا ہے۔ پہلے اگر 1 کلو نکلتا تھا تو اس سے 10 کلو دودھ نکال لیا۔ اب 10 کلو دیکھ کے ان لوگوں کو یقین نہ آئے کہ گائے اتنا دودھ بھی دے سکتی ہے۔ انہوں نے جا کے بیگم صاحب کو بتایا کہ بیگم صاحبہ اس بندے نے تو اتنا زیادہ دودھ نکال لی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بس اس بندے کو جانے نہیں دینا، رکھنا ہی ہے۔ لوگ یہ گھر میں مہمان بن کے رہنے لگا۔ پھر صبح صاحب مجھے تو بیگم نے بتایا کہ ہمارے گائے کے دودھ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور ایک نوجوان آیا ہے، اب تم اس کے کاغذات کے پیچھے مت پڑنا، بس اس کو ہمارے پاس رہنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ 4-5 دن وہاں رہا اور اس سے گائے کا دودھ نکالا اور گھر والوں کو اس سے خوش کر دیا۔ وہ جو عورت تھی اس کا باپ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اور بڑا امیر تھا، شیخ تھا بڑا۔ اس نے 15-20 گائے پالی ہوئی تھی دودھ کے لیے، اور پرابلم اس کو بھی یہی تھا کہ دودھ نکالنا کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو بیٹی نے اپنے باپ کو فون کیا کہ ابو ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا، ہمیں تو بندہ مل گیا ہے۔ اس نے کہا بیٹی تمہاری تو ایک گائے ہے، تم اس بندے کو میرے پاس بھیج دو تو مجھے فائدہ زیادہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنے داماد سے بات کی تو داماد نے بس میں بٹھا کے اس کو وہاں بھیج دیا۔ وہاں جا کے اس نے گایوں کی خدمت کی، دودھ نکالا تو بندہ حیران۔ اس نے کہا بھائی تم نے یہاں سے ادھر ادھر کہیں نہیں جانا۔ کہتے جی میں تو حج کرنے آیا ہوں، میں نے حج کر دیا۔ اس نے کہا میں تمہیں نوکری بھی دوں گا، گھر بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ کہتے ہیں جی میں نے تو حج کر دیا۔ اس نے کہا اچھا یار تجھے حج بھی کروا دیں گے۔ لو جی حج کا موسم آ گیا تو جہاز پھر آنے جانے لگے مسافروں کو لینے کے لیے۔ اس بندے نے لاہور کا ایڈریس بتایا تو اس آفیسر نے وہاں سے دعوت نامہ بھجوایا اور جہاز والوں کو کہا کہ اگلی دفعہ جب آئیں تو اس کے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے آئیں۔ لاہور میں اس کے جو بیوی بچے تھے ان کو گھر سے بلایا گیا، پاسپورٹ بنائے گئے، ویزا لگایا گیا
اور ان کو بحری جہاز کے ذریعے وہاں پہنچایا۔ وہاں پر اس مکہ کے شیخ نے اس کو ایک بڑی کوٹھی نہیں تھی، وہ دے دی کہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ اب اس کوٹھی میں یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے لگا۔ پھر اس شیخ نے اس کو ایک گاڑی دے کے دی کہ دن میں 5 دفعہ جا کے حرم میں نماز پڑھ کے آیا کرو۔ تو یہ اسے کہنے لگا کہ اگر حقیقت دیکھنی ہے تو میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ حرم سے اس کو لے کے نکلا، باہر گاڑی ڈرائیور انتظار میں تھے، گاڑی میں بیٹھا، کہنے لگا یہ گاڑی بھی میری ہے، یہ گھر بھی میرا ہے اور بیوی بچے بھی میرے ہیں، میں حج کرنے آیا تھا، اللہ نے بمائے گھر والوں کے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ تو حضرت مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کے فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے تو گوالہ ہی اچھا نکلا، اخلاص تھا، محبت تھی، اللہ نے راستہ آسان کر دیا۔ اللہ کے لیے اسباب بنانا کوئی مشکل کام نہیں، کیا صورت بنے یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارے پاس بھی اسباب نہیں ہیں، مگر سبب بنانے والا اللہ ہے۔ دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ یا اللہ تیرے عاشق تیرے گھر کی طرف جائیں گے اور وہاں جا کر حاضری دیں گے اور اپنی جھولیاں بھریں گے، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں۔ دل میں حسرت ہوگی نا تو کوئی بندہ اجر سے محروم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی قبولیت والی حاضری بھی بار بار نصیب فرمائے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اے اللہ تیرے عاشقوں کا ہجوم ہوگا، اجازت ہو تو ہم بھی اس میں حاضر ہو جائیں، ہم بھی آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے گھر کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیت ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار سے وہ شام پڑھنا۔
دوسرا عمل درود شریف 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا. تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا عمل چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا. اور پانچواں عمل 15-20 منٹ صبح 15-20 منٹ شام مراقبہ کرنا. یہ اعمال باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. جزاکم اللہ. One.